ابو غیاس المکی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، 80 سال کی ان کی عمر تھی، بیچارے 50 سال سے وہ غریبی کا شکار تھا، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ابو غیاس المکی ان کا نام تھا۔ ان کے گھر میں 4 ان کی بیٹیاں، کتنی دیکھو، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، کتنی ہو گئی؟ 6، ایک بیوی ہے 7، اور ایک ماں ہے یا ساس ہے 8۔ 8 عورتیں تھیں ان کے گھر میں، اور مرد وہ اکیلے تھے، 9 افراد۔ گھر میں کتنے افراد تھے؟ 9 افراد، جس میں سے 8 عورتیں اور مرد یہ اکیلے، مرد ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب ان پر 50 سال سے بیچارے غریبی کی زندگی گزار رہے۔ وہ تھوڑی بہت کے مزدوری کرتے، کھجور لاتے اور کچھ سوکھی روٹی وغیرہ لاتے، اور اسی سے ان کا گزر بسر۔ ابھی 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ 80 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ رمضان آ گیا، پہلے ہی روزہ، اور روزے کے بعد جب وہ پہلا روزہ گزرا، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، روزانہ ان کے دسترخوان پر بس کچھ کھجورے۔ وہ بیچارے اب 80 سال کا بوڑھا بیچارہ کیا کام کرے گا؟ تھوڑی بہت مزدوری کر کے تھوڑی کچھ کھجورے لاتے، اور سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کے ساتھ ان کا افطار ہوتا۔ لوگوں کے گھروں میں اچھے اچھے پکوان بن رہے ہیں، اچھے سے اچھا دسترخوان سج رہا ہے، لوگ اچھے سے اچھا افطار کر رہے ہیں، اور ان کے گھر میں بیچاروں کے فاقے ہیں، کسی کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اب 9 لوگ اور تھوڑی سی کھجوریں اور کچھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے، بتاؤ کیسا پیٹ بھرے گا؟ کسی ایک کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، سب بھوکے ہی بھوکے، دن بھر بھی بھوکے اور رات میں بھی پھر بھوکے۔ 3 دن گزر گئے رمضان کے۔ اب ان کی بیوی نے کہا، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، دیکھو ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، یہ سب عورتیں ہیں، ہم باہر نہیں نکل سکتے، تم کچھ لاؤ، کچھ کرو کہ حالات بدلیں۔ اب وہ بیچارے کہہ رہے میں کیا کروں، میں اب 80 سال کی عمر ہو گیا، ابھی تک حالات نہیں بدلے، تو میں کیسے حالات بدلوں گا، میں کیا کام کروں؟ اب اس زمانے میں تو یہ تو آج سے کئی 100 سال پہلے کا واقعہ۔ اب اس زمانے میں کہاں مکہ مکرمہ میں اتنی انڈسٹریز اور فیکٹریاں اور اتنے ہوٹلیں اور کمانے کے اتنے ذرائع نہیں تھے، جو بھی چھوٹا موٹا بازار تھا وہاں جاتے مزدوری کرتے۔ اب جب بیوی نے ان کو کہا کہ کچھ کما کر لاؤ، کچھ حالات بدلنے چاہیے، دیکھو سب بھوکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھوک کی وجہ سے مر جائیں۔ اب وہ بیچارے گھر سے باہر نکلے، حرم میں گئے، مکہ کعبہ کے پاس گئے، کعبے کا طواف کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے ایک جگہ وہ ایک گھر کے پاس یا سائے میں بیٹھ گئے، اور وہاں وہ انسان جب فکر میں ہوتا ہے، کچھ سوچ میں ہوتا ہے، تو وہ عام طور پر زمین کریدتا ہے، زمین کو لکڑی سے کھرید رہے ہوں، کھود رہے جیسا، ہلکا ہلکا، اور سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے کیا کیا جائے۔ اچانک زمین میں ان کو کوئی چیز نظر آئی، چمکتی ہوئی، ڈر کے اٹھ گئے، کہیں سانپ تو نہیں ہے یہ، ایسا چمکدار جیسے سانپ کی جیسا کلر اس کا، تو ڈر کے اٹھ گئے کہ سانپ تو نہیں ہے۔ پھر غور سے دیکھا تو نہیں سانپ، تو یہ تو حرکت بھی نہیں کر رہا ہے، تو مٹی کو ہٹایا تو دیکھا کہ وہ ایک ہمیانی ایک تھیلی تھی، وہ اب اٹھا لیا، ایسی تھیلی جس میں 1000 دینار تھے۔ کتنے؟ 1000 دینار سونے کے سکے۔ لیکن اب وہ چونکہ متقی پرہیزگار تھے، نیک آدمی تھے، اور مسئلہ بھی ان کو معلوم تھا کہ اوہو میں نے غلطی کر لیا، اٹھایا کیوں؟ مکہ مکرمہ میں عام جگہ بھی کوئی گری پڑی چیز ملے اس کو اٹھانا نہیں چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اٹھانے کے بعد جو گری پڑی چیز ہے اس کو عربی میں لقطہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لقطہ۔ اس کے مستقل احکامات ہیں، مسائل ہے، کہ جس کو مل جائے، جس نے اٹھا لیا سمجھو، اب اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، 1 سال تک اس کا اعلان کرنا ہے کس کی ہے وہ، اگر جو مالک ہے وہ آ گیا تو اس کو دے دینا ہے، اگر وہ نہیں آیا تو صدقہ کر دینا ہے، اگر اپن غریب نہیں ہے، اتنے محتاج نہیں ہے، تو اس کو صدقہ کر دیں، پھر صدقہ کرنے کے بعد اس کا مالک آ گیا تو اپنے جیب سے ادا کرنا ہے۔ اتنا ٹینشن والا کام ہے، گری پڑی چیز اٹھا لینا کوئی آسان نہیں ہے۔ تو وہ اٹھا کر پھنس گئے کہ یہ تو کسی کی گری پڑی چیز ہے، میں نے کیوں اٹھایا، اب 1 سال تک مجھے سنبھالنا پڑے گا، اور ٹینشن، اور گھر میں لے کر جاؤں گا تو بیوی بولے گی کہاں سے لائے، تو بیوی اب اتنی صبر والی نہیں تھی، تو وہ بیچارے جو ہے گھر پر گئے، سوچنے لگے کہ اس کو چھپا کر جو ہے
घर में एक जगह रख दूंगा, लेकिन बीवी की नजर से भी चीज छुप सकती है। कोई चीज कितनी भी छुपाओ, बीवी से नहीं छुपा सकते। तो अब बीवी ने देख लिया कि ये छुपकर से कोई चीज लाए हैं और छुपकर कोई चीज रख रहे हैं, तो उन्होंने, बीवी ने कहा कि आज तक आपने कोई चीज नहीं छुपाई, लेकिन आज एक चीज छुपा कर लाए और छुपा कर रख दी है, क्या है बताओ मुझे। तो अब चूंकि बीवी बहुत दिनों से फाके में थी, सभी पूरा घर मुसीबत में था, तो उन्होंने सोचा हकीकत बता देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद ये तलाश करेगी, उसमें से पैसे लेकर खर्च ना कर दे, तो ये हलाल नहीं होगा, फिर मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पूरी हकीकत बता दी। मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहां मुझे एक पैसों की थैली मिल गई, अब ये उसके मालिक को वापस करना है। तो अब बीवी दलील दे रही कि नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें इनाम मिला है। बीवी क्या करी, अल्लाह की तरफ से ये इनाम है, इतने दिन के फाकों के बाद अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक शक्ल निकाली है, अल्लाह की तरफ से हदिया है, ये इनाम है, ये इसको रख लो और खर्च करो। देखो कि हम लोगों की कितनी बुरी हालत होगी, चेहरे कैसे हो गए, कलर कैसा हो गया, जिस्म में कितने दुबले पतले जिस्म हो गए, अब तो इसमें से कुछ खर्च कर दो, बाद में देखेंगे, उसका मालिक आएगा तो जब अदा करना है जब देखेंगे, अभी कुछ खर्च कर डालो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह की बंदी, मैं 80 साल का हो चुका हूं, 80 साल में आज तक मैंने हराम का लुकमा नहीं खाया, आज मैं कब्र में पैर लटक रहे हैं मेरे और आज हराम का लुकमा खा लूं, ये नहीं हो सकता। बीवी को उन्होंने खामोश कर दिया कि नहीं, 80 साल की उम्र है, किसी और की अमानत है, अगर मैं इसमें से खाऊंगा ये मेरे लिए हराम है। 80 साल की उम्र में आज तक मैंने हराम का लुकमा अपने पेट में नहीं डाला, अब खबर में पैर लटक रहे हैं मेरे, 80 साल का हो गया, पता नहीं कब मौत आ जाए, अगर हराम का लुकमा खाकर जाऊंगा अल्लाह को क्या मुंह बताऊंगा। उन्होंने छुपा कर रख दिया। अब हरम में गए दूसरे दिन, तो वहां एक खुरासानी आदमी था, वहां खुरासान का रहने वाला एक आदमी, वो ऐलान कर रहा है कि मक्का के रहने वालों, तुम में से किसको मेरी थैली मिली है, मेरी थैली है, ऐसे ऐसे कलर की है और उसमें 1000 दीनार है, जिसको मिली है वो मुझे वापस कर दो और उसका अज्र अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा सवाब देगा। तो ये बुजुर्ग जो है अबू गयास अल मक्की रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और इन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे, इन्होंने ये नहीं कहा अभी कि मेरे पास है, ये सिर्फ खड़े होकर कह रहे हैं कि देख अल्लाह के बंदे, मक्का मुकर्रमा में बहुत लोग गरीब हैं, यहाँ फक्र फाका आम है, गुर्बत आम है, लोग फाकों में मुसीबतों में जिंदगी गुजारते हैं, तेरी थैली गुम गई है तो देने वाला दे देगा, लेकिन तू उस पर कुछ इनाम का ऐलान कर दे कि 1000 में से मैं 100 दीनार उसको दे दूंगा जो ये थैली लेकर आएगा मेरे पास, इनाम का ऐलान कर दे, ताकि हो सकता है वो बेचारा लेने वाला मुसीबत ज़दा हो, फाकों में हो, तो उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, 100 दीनार 100 सोने के सिक्के मिल जाएंगे, उसकी जिंदगी संवर जाएगी, तो वो इस लालच में लाकर भी दे देगा। तो वो खुरासानी ने कहा कि नहीं, एक भी दीनार नहीं दूंगा मैं, जिसने लिया है वो लाकर दे दे, नहीं तो मेरा और उसका अल्लाह के पास हिसाब होगा, जो लेना है वो अल्लाह से अजर ले ले, मैं कुछ नहीं दूंगा। वो बुजुर्ग बेचारे चले गए। फिर दूसरे दिन हरम में आए, फिर वो आदमी ऐलान कर रहा है कि मेरी थैली गुमी है, जिसको मिली है वो लाकर दे दो। तो ये बुजुर्ग फिर खड़े हुए, अरे अल्लाह के बंदे, मैंने तुझसे कहा था कि मक्के में आमतौर पर लोग गरीब हैं, बहुत परेशान हाल है, तो तू कम से कम कुछ इनाम का ऐलान कर दे, तो कुछ इनाम का ऐलान कर दे तो लालच में लोग लाकर दे देंगे। तो चल 100 दीनार नहीं देता, 10 दीनार दे दे, 10 दीनार का ऐलान कर दे तो वो आदमी तुझे लाकर दे देगा, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। तो उसने कहा नहीं, वला दीनार, 1 दीनार भी नहीं दूंगा, अजर जो लेना है वो अल्लाह से ले ले, मैं कुछ नहीं दूंगा। अब ये सारा वाक़या जो हो रहा है ना, वहां हरम शरीफ में मक्का मुकर्रमा काबा के पास एक शख्स, एक तालिब इल्म थे मोहम्मद इब्न जाफर तबरी रहमतुल्लाह अलैह, वो ये सारा वाक़या देख रहे हैं। तो वो सारा ये खुरासानी खड़े होकर ऐलान कर रहा है, 2 दिन से ये बुजुर्ग उसको ऐसी ऐसी तरगीब दे रहे हैं। तो ये खुरासानी जो तबरी थे मोहम्मद इब्न जाफर, वो कह रहे हैं कि मैं ये सारा वाक़या देख रहा हूँ और मुझे यकीन होने लगा कि हो सकता है ये थैली इन्हीं बुजुर्ग के पास हो। ऐसा लग रहा है कि ये थैली इनको मिली है बेचारे, लेकिन उस पर से कुछ लेना चाह रहे हैं और ये बेचारा खुशी से देने पर तैयार नहीं। अब तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन फिर वो खुरासानी खड़े हुआ काबे के पास और ऐलान कर रहा है कि मेरी थैली मक्के वालों लाकर दे दो, मेरी थैली में 1000 दीनार सोने के सिक्के हैं। तो फिर वो आदमी बुजुर्ग खड़े हुए
اور انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں 2 دن سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مکے میں لوگ غریب ہیں، مصیبت زدہ ہیں، فاقوں میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تم کچھ انعام کا اعلان کر دو، 100 دینار نہیں، 10 دینار نہیں، چلو آج 1 دینار دے دو انعام، تو کم سے کم جو ہے وہ بندہ لا کر دے دے گا۔ اس نے کہا نہیں 1 دینار بھی نہیں دوں گا، جو لینا ہے وہ اللہ سے اجر و ثواب لے لو، میری تھیلی واپس کرو۔ تو بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑا، چل لے لے تیری تھیلی۔ اللہ اکبر، کیا تقویٰ ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر پر لے کر گئے، گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ محمد بن جعفر طبری وہ کہتے ہیں میں پورا واقعہ دیکھ رہا ہوں، میں بھی ان دونوں کے پیچھے آیا، وہ بزرگ اور وہ خراسانی کے پیچھے آ کر میں بھی وہاں چھپ کر کھڑے ہو کر ان کا یہ واقعہ دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ بزرگ اندر گئے، وہ تھیلی لے کر آئے اور اس خراسانی سے کہا کہ لے یہ تھیلی۔ اس خراسانی نے تھیلی کھول کر پورے سکے گنے، ایک ایک سکہ گنا اس نے، 1000 دینار جب مل گئے تو اس نے لیا، شکریہ بھی ادا نہیں کیا، الٹے منہ چلا واپس۔ یہ امام محمد بن جعفر طبری کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، یار یہ کیسا آدمی ہے، انہوں نے 3 دن اس سے کچھ مانگا اور 3 دن نہیں واپس آیا۔ یہ بزرگ اندر چلے گئے، وہ محمد بن جعفر طبری وہ جو طالب علم تھے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ خراسانی واپس آیا اور اس نے کھٹکا دیا۔ وہ بزرگ باہر نکلے اور ابھی بھی سبحان اللہ، وہ بزرگ کا ایک تو جو ہے تقوی دیکھیے ان کا، اور ان کا صبر اور برداشت دیکھیے، ماشاءاللہ ہر طرح کا برداشت صبر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو وہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود چڑ نہیں رہے، وہ غصے میں نہیں آ رہے، چڑچڑاپن نہیں ہو رہا ہے۔ دروازہ کھول کر میرے بیٹے بتا کیا ہو گیا، اب تو کیوں واپس آیا، اتنی اچھے سے اس سے بات کر رہے۔ تو اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرے باپ نے وصیت کی تھی یا اس کے ذمہ زکوٰۃ تھی، اس نے 3000 دینار چھوڑے تھے۔ کتنے؟ 3000 دینار۔ اس نے کہا تھا کہ 3000 میں سے 1000 دینار جو ہے یہ مکہ مکرمہ جا کر جو سب سے زیادہ غریب آدمی ہو اس کو دینا۔ تو میں یہ اسی نیت سے یہاں پر لایا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ کون سب سے زیادہ غریب ہے۔ اب میں نے سارے حالات دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ آپ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، اس لیے یہ پورے 1000 دینار لو۔ وہ دیا اور چلا گیا۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ اللہ رب العزت کیسے حالات بدلتے ہیں، اللہ رب العزت کیسے کتنی سالوں کی غربت اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، سبحان اللہ۔ تو پھر وہ بزرگ نے تھیلی 1000 دینار اور اندر جانے لگے، اچانک بزرگ کی نظر میرے اوپر پڑی، انہوں نے مجھے بلا دیا۔ محمد بن جعفر طبری جو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی نظر بزرگ کی میرے اوپر پڑی، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ بیٹا تو، میں دیکھ رہا ہوں تو 3 دن سے یہاں نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے واقعے پر غور کر رہا ہوں، تمہارے واقعے کی تلاش میں تھا، میں بھی اس واقعے میں شریک ہوں۔ تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی اندر لے کر چلے گئے، اور 8 عورتیں اور ایک خود وہ بزرگ 9، اور مجھے بھی انہوں نے شامل کر لیا 10، سب کو انہوں نے 100 دینار دیے۔ کتنے؟ اب دیکھیں ان کی سخاوت کتنی، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی ہر چیز، ان کے اندر تمام صفتیں جمع ہوتی ہیں، تمام اچھی صفتیں۔ اب بتائیے کسی کو اتنے سال کے بعد اگر پیسے مل جائے تو دوسرے کو ایک پھوٹی کوڑی بھی دے گا، بولے گا جاؤ کیا لگائے، اب پہلے ہماری زندگی سدھار رہے دو، ہمارے مسئلے حل کرنے دو۔ وہ بیچارے پورے برابر 100 دینار، سب عورتوں کو بھی دیے 100، خود بھی 100 لیا، اور وہ اجنبی آدمی جو خالی واقعے کی ریسرچ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، اس کو بھی برابر انہوں نے 100 دینار دیے۔ سبحان اللہ، انصاف کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ جو ہے سب کو تقسیم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدل دی۔ تو خیر بات چل رہی ہے، اللہ رب العزت ان مشرکین سے کہتے ہیں کہ تمہارے جو معبود ہیں اللہ کے علاوہ، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے مشکلات دور کریں گے، پریشانیاں دور کریں گے، حالات اچھے کریں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حالات اچھے کرنا، برے حال کو اچھے حال میں بدل دینا، غربت کو امیری میں بدل دینا، تنگ دستی کو فراخ دستی میں بدل دینا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہے جو اچھے حالات، برے حالات کو اچھے حالات میں بدل سکتا ہے، جو بیماری کو صحت میں بدل سکتا ہے۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، تمہارے یہ جو معبود ہیں یہ تم سے مصیبتوں کو ہٹانے کے مالک نہیں ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ مصیبتوں کو ہٹانے کا مالک اور حالات کا بدلنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔